اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام نے کھیل اور کود کے تعلق سے ان بچوں کو دور نہیں رکھا، بلکہ اسلام جو ہے کھیل کود کی مکمل اجازت دیتا ہے۔ ماں باپ کا ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل اپنے بچوں کو باہر جو ہے نکلنے نہیں دیتا، کھیلنے نہیں دیتا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو حد سے زیادہ بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اب اسلام کا درمیانی مزاج کیا ہے؟ تو ان کھیل کود کے ذریعے جو ہے بچے کی اچھی نشو نما ہوتی ہے، اور اگر بچے کو کھیل کود کی عادت نہ ہو اور صرف گھر میں بیٹھنے کی عادت ہو تو اب اس کے صحت پر جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اور پھر وہ کمزور صحت کے ساتھ باہر نکلتا ہے۔ اور جو بچے کھیل کود کرتے ہیں ان کی صحت بھی جو ہے بہترین ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو جائز کھیل کھیلنے کی بالکل اجازت دیں، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے اور جب کھانے کا وقت ہو جائے اور جب ہم ان کو بلائیں تو ہم ان کا مزاج ایسا بنائیں کہ ہمارے کہنے پر وہ واپس آ جائے، اذان کی آواز سن کر وہ فوراً مسجد کے اندر آ جائے۔ ہم اپنے بچوں کو کھیل کے اندر اتنا نہ چھوڑ دے کہ اب وہ جو ہے نمازوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہے، اور جو ہے ان کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ صبح کب ہو رہی ہے اور شام کب ہو رہی ہے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک صرف کھیل رہے ہیں، تو یہ بھی بات غلط ہے۔ اور جو ہے اہل عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت سارے کھیل جو ہے بچے کھیلتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر ان کھیل کو نہیں روکا، بلکہ ان کھیل کھیلنے والوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمت افزائی فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ تشریف لائے، اس وقت حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری عمر جو ہے 10 سال کی تھی، اور یہ جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہم ان صحابہ میں سے ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں میں جو صحابہ تھے نا، جن کا یہ جو شمار جو ہے کم عمر والے صحابہ میں ہوتا ہے، تو جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہم اس میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ تشریف لائے، اس وقت میری عمر 10 سال کی تھی اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھ کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھیلتے ہوئے روکا نہیں، بلکہ صرف سلام دیا، یعنی صرف سلام کیا۔ تو اب ہم کو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اسلام میں کھیل کود جائز نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو فوراً روک دیتے، لیکن آپ نے وہاں پر سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا، اور وہ اپنا کھیل کھیل رہے تھے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے اندر کھیل کود کرنا بالکل جائز ہے۔ آگے فرماتے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کام کے لیے بھیجا، تو وہ جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی کام کرنے کی نیت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اور پھر حضرت انس وہاں سے نکل گئے، اور جیسے ہی بازار میں چلے گئے تو بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے جا کر پکڑ لیا۔ تو جیسے ہی حضرت انس رضی اللہ عنہم نے مڑ کر دیکھا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ تو اب یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا نہیں کہ میں نے تو کام کے واسطے بھیجا تھا اور تو نے تو کام بھی نہیں کیا ابھی تک، صرف پکڑنے کے بعد کہا کہ میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام تم نے کیا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں ابھی جا رہا ہوں، اور پھر جو ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں سے نکل گئے، اور جو ہے ایک صحابی جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک لڑکا بھی ان کے پیچھے آ رہا تھا، تو وہ صحابی نے ان لڑکے کو پکڑ کے کہا کہ اب جمعہ کی نماز میں بہت سارا ٹائم باقی ہے، تم جا کر جو ہے وہ کھیلو۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ مجھے جلدی ہی جو ہے جمعہ کی نماز کے لیے آنا ہے۔ یہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کے اندر کھیل کود کرنا جائز ہے۔ اور
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے کہ آپ کی ایک الماری تھی اور وہ الماری کے اندر آپ کے کھلونے رکھے ہوئے تھے اور وہ الماری کو جو ہے پردہ لگا ہوا تھا. تو ایک وقت ہوا زور سے چلی اور پردہ نیچے گر گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گڑیا اس کے اندر رکھی ہوئی تھی. تو اب جو ہے گڑیا نیچے گر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہاں پر ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا جس کے پر بھی تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا اور پر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ایک گھوڑے کو پر تھا تو اس گھوڑے کو بھی پر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرائے اور آگے بڑھ گئے. تو یہ تھی شفقت بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کچھ ماں باپ ہوتے ہیں جو بالکل اپنے بچے کے ساتھ اتنا یہ جو سخت مزاج سے پیش آتے ہیں کہ بعض وقت کے اندر وہ بچہ اپنے ماں باپ سے بھی نفرت کرنے لگ جاتا ہے. اور یہاں پر دیکھیں گے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بچوں سے محبت فرما رہے ہیں جس کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بچے بھی رہتے تھے.